بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ نیٹو روس سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، ماریا زاخراوا نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ روس کی دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے کہا ہے کہ روسی سرحدوں کے قریب نیٹو کی 4 ماہ کی فوجی جنگی مشقیں اس بات کی ترجمان ہیں کہ نیٹو روس سے جنگ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے نیٹو اتحاد کے کسی بھی رکن ملک کے خلاف روسی حملے کی تیاری کے بارے میں ہر طرح کی خبر اور رپورٹ کی تردید کی ہے اور اسے غلط پروپیگنڈا قرار دیا کہ جس کا مقصد نیٹو کی جنگی سرگرمیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ برطانیہ حکمران پارٹی کو مہنگائی لے بیٹھی۔ برطانیہ کی حکمران جماعت کو بلدیاتی الیکشن میں مہنگائی لے بیٹھی۔ کمر توڑ مہنگائی کا غصہ عوام نے پولنگ بوتھ جا کر نکالا۔ غزہ جنگ پر اسرائیل کی مکمل حمایت کے سبب لیبر پارٹی کی مسلم اکثریتی علاقوں میں چولیں ہل گئیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک بلدیاتی انتخابات کے نتائج سے شدید مایوس ہیں، جبکہ لیبر پارٹی خوش ہے۔ عام انتخابات سے 1 سال پہلے ہونے والے الیکشن کے نتائج پر ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹوریز کے لیے اقتدار پر قابض رہنا ناممکن ہو جائے گا، جبکہ لیبر بھی اگلی بار اتحاد کے بغیر حکومت نہیں بنا سکے گی۔ اسرائیل میں الجزیرہ کو بند کرنے کا فیصلہ، نیتن یاہو کابینہ نے منظوری دے دی۔ اسرائیل میں قطر کے ٹیلی ویژن چینل الجزیرہ کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینہ نے الجزیرہ چینل بند کرنے کی منظوری دے دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے متفقہ طور پر اسرائیل میں الجزیرہ کا آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ الجزائر چینل کی عارضی بندش کے حق میں پہلے ہی ووٹ دے چکی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ جنگ میں فلسطین کی حمایت پر اسرائیل نے الجزیرہ چینل کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل میں الجزائر نیٹ ورک بند کرنے کا وقت ابھی نہیں بتایا گیا۔ شمال سے جنوب غزہ مکمل قحط کا شکار، اقوام متحدہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ شمالی غزہ مکمل قحط کا شکار ہو چکا ہے اور یہ جنوب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے بتایا ہے کہ غزہ کی موجودہ صورتحال کو دیکھنا بہت مشکل ہے اور سننا اس سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ وہاں وحشت کا ماحول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہر ممکن حد تک کشیدگی کم کر کے جنگ بندی معاہدہ کروا سکیں۔ جنگ بندی معاہدہ، امریکہ رفح پر اسرائیلی حملہ نہ ہونے کی ضمانت دے، حماس نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ انہیں رفح پر اسرائیلی حملے رکوانے کے لیے امریکہ کی ضمانت درکار ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کے سینئر رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی معاہدے پر رضامند ہونے کے لیے ان کی تنظیم کو امریکہ کی طرف سے اس بات کی ضمانت درکار ہے کہ اسرائیلی افواج رفح پر زمینی حملہ نہیں کرے گی۔ میشیگن یونیورسٹی میں تقسیم اسناد کی تقریب اسرائیل کے خلاف مظاہرہ بن گئی۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے باعث میشیگن کی گریجویشن کی تقریب معطل کرنا پڑ گئی۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق میشیگن یونیورسٹی میں طلبہ کو اسناد دینے کی تقریب میں طلبہ نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ طلبہ نے بینر اٹھا رکھے تھے جس پر اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے اور امریکہ سے اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کے مطالبات بھی درج تھے۔ اسرائیل رفح میں آپریشن سے پیچھے ہٹ گیا، جنگ بندی کا امکان۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ کے مصری سرحد سے متصل رفح علاقے پر حملہ نہیں کرے گا، جلد جنگ بندی کا امکان ہے۔ گزشتہ 6 ماہ سے زائد عرصے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔
اور غزہ جنگ بندی کے حوالے سے جلد معاہدہ طے پا جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر مذاکرات کے لیے قاہرہ میں امریکہ اور مصر کی سربراہی میں بات چیت جاری ہے، جبکہ اسرائیلی حکام اور حماس کی قیادت بھی مذاکرات کے لیے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں موجود ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ قاہرہ میں غزہ جنگ بندی پر معاہدہ ہونے کا امکان ہے، تاہم غزہ جنگ بندی معاہدے کے کئی مراحل ہوں گے۔ امریکی جامعات میں فلسطین کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف طلبہ کا احتجاج مہینوں تک جاری رہنے کا امکان۔ طلبہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے موسم گرما کی چھٹیوں میں بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ چھٹیوں میں بھی کیمپ خالی نہیں کیے جائیں گے۔ مظاہرین کے خلاف پولیس ایکشن بھی جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے یونیورسٹی میں احتجاجی کیمپ اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق پورٹ لینڈ یونیورسٹی سے 30، ناردرن ایریزونا یونیورسٹی سے 24 فلسطینی حمایتی طلبہ کو گرفتار کیا گیا۔ غیر ملکی تارکین وطن کی بغیر اجازت حرم مکی میں داخلے پر پابندی عائد۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے حج انتظامات کے باعث غیر ملکی تارکین وطن کی حرم مکی میں بغیر اجازت داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اس اقدام کا مقصد حج انتظامات کو منظم کرنا اور بغیر اجازت حج کرنے والوں کو روکنا ہے۔ ایسے غیر ملکی جن کے پاس مقدس دارالحکومت حرم مکی کے اندر ورک پرمٹ، عمرہ ویزا پرمٹ یا وزٹ ویزا موجود ہے، انہیں اضافی اجازت نامہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے تارکین وطن جو مقدس دارالحکومت میں کام کر رہے ہیں وہ ابشر پلیٹ فارم سے کوائف کے اندراج کے بعد اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جرمن فوج کی خفیہ میٹنگز آن لائن افشاں۔ جرمن فوج نے ہفتہ 4 مئی کو یہ بات تسلیم کی ہے کہ ویڈیو کانفرنس کے لیے فوج جو سروس استعمال کرتی ہے وہ اس میں موجود ایک خامی کے سبب ہزاروں میٹنگز عوامی سطح پر آن لائن قابل رسائی تھیں۔ جرمن اخبار کی رپورٹ کے مطابق جرمن فوج کی ویب سائٹ ایکس سسٹم پر آسان الفاظ کے ذریعے جرمن فوج کی آن لائن میٹنگز تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 6000 سے زائد میٹنگز تلاش کی جا سکتی ہیں، جن میں سے کچھ کو خفیہ رکھا جانا مطلوب تھا۔ جرمن فوج کی مبینہ جاسوسی چانسلر کا فوری انکوائری کا وعدہ، چین کے لیے جاسوسی کا الزام، جرمن میں 3 مشتبہ ملزم گرفتار۔ قمری تحقیقاتی پروگرامز پر مزید پاک چین تعاون کی توقع ہے۔ پاکستان ماہرین چین نے چاند کے پراسرار دور دراز حصے سے نمونے جمع کر کے انہیں زمین پر لانے کے لیے چانگ ای 6 خلائی جہاز لانچ کر دیا ہے، جو چاند کی کھوج کی انسانی تاریخ میں پہلی نوعیت کی پہلی کوشش ہے۔ اس مشن میں عالمی تعاون سے تیار کردہ 4 پیلوڈز بھی موجود ہیں، جن میں پاکستانی سیٹلائٹ آئی کیوب قمر بھی شامل ہے، جو چانگ ای 6 کے ذریعے مدار کی جانب روانہ ہوا ہے۔ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد کے پروفیسر قمر الاسلام نے چین کے ساتھ تعاون کے تجربے کو سراہا ہے۔ اوور بلنگ کرنے پر 3 سال قید، نیپرا نے بل منظور کر لیا۔ وزارت توانائی کے مطابق قومی اسمبلی نے ڈسکوز میں اوور بلنگ پر قانون سازی کی منظوری دے دی۔ نیپرا ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے بلا وجہ ہراساں کیے جانے سے بچنے کے لیے رولز میں تبدیلی کر دی گئی ہے، جس کے بعد ایف آئی اے صرف نشاندہی کرے گی، افسران کی گرفتاری کا اختیار نہیں ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے اہم ملاقات۔ گیمبیا کے شہر بینجول میں جاری 15ویں آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن OIC کی اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات کی۔ سینئر اسحاق ڈار نے باکو کو کوپ 29 کی میزبانی کے لیے نامزد ہونے پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ کو مبارکباد پیش کی۔ اس دوران موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں تعاون اور تجربے کے تبادلے میں پاکستان نے دلچسپی کا اظہار کیا۔ نائلہ کیانی نے دنیا کی 5ویں بڑی چوٹی مکالو پیک سر کر لی۔
الپائن کلب آف پاکستان کے اس سیکٹری کے مطابق نائلہ کیانی نے نیپال میں موجود دنیا کی 5ویں بڑی چوٹی مکالو کو سر کر لیا۔ نائلہ کیانی نے مکالو پیک کو پاکستانی وقت 8:50 پر سر کر کے یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ یہ شاندار کارنامہ انجام دینے کے بعد نائلہ کیانی نے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے 3 سال کے عرصے میں 8000 سے زائد 11 چوٹیاں سر کر لیں۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون بھی بن گئیں جنہوں نے یہ تاریخی سنگ میل طے کر لیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔